السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے الحمدللہ. اور آج کی صبح کا آغاز کیا ہے پروردگار عالم کے بہترین ذکر سے، اس کی فکر سے الحمدللہ. اور شکر کرتے ہیں اپنے پروردگار عالم کا کہ وہ زندہ سلامت اٹھاتا ہے اور اپنی پھر سے ذکر غور کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے. ہر دن جب ہم زندگی کا پاتے ہیں تو وہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور الحمدللہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری صبح کے بعد اپنے اللہ کے بہترین ذکر کے ساتھ صبح کے ٹائم جو انرجی مل جاتی ہے نا، بس وہ سارا دن کے لیے ہمارے کافی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور یہاں پر میں دے رہی ہوں پرندوں کو دانا، کیونکہ جو یہی میری روٹین ہے صبح کی. اور صبح ہی پھر یہ صدقہ نکل جاتا ہے الحمدللہ. بہترین صدقہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے بے زبان مخلوق کو صدقہ دیں اور ہمارا سارا دن بہترین گزرے انشاءاللہ. اور یہ ایک دن پہلے کا کلپ تھا جو میں نے چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیا تھا. یہاں پر میں نے بنایا تھا کڑی پکوڑا، اور بڑے آسانی کے ساتھ اور فٹافٹ یہ بن جانے والی ریسیپی ہے. انشاءاللہ میں ایک دن ضرور شیئر کروں گی. اور بہت کوئک فاسٹ ریسیپیز ہیں جو میں شیئر کروں گی، کیونکہ میں اپنے ٹائم کے اکارڈنگلی ان کو بناتی ہوں جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے. اور یہاں پر میں الحمدللہ دے رہی ہوں کیونکہ یہ شب جمعہ ہے. شب جمعہ کا کلپ میں نے لیا تھا. یہاں پر میں اہتمام کرتی ہوں جو بھی چیزیں گھر میں ہم نے بنائی ہوں، جو بھی گھر میں اویلیبل ہو، وہ میں شہدائے کربلا، تمام انبیاء کرام اور ہمارے مرحومین کی نظر کا السلام علیکم اہتمام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے. اور ہم اپنے پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور بہت پیارا، بہت خوبصورت دن دیکھنا نصیب کیا الحمدللہ. یہ ہوائیں ہیں اتنی خوبصورت، اتنی پیاری فضائیں اور اتنی پیاری ہوائیں چل رہی ہیں یہاں پہ. میں آپ کو دکھاؤں گی. بہت پیاری ہوا چل رہی ہے اور یہاں 2-3 دن سے بارش ہے، اور جس کی وجہ سے اب ہلکی بارش ہے. اور اب کیونکہ 2 دن سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑی ہلکی بارش ہے لیکن بہت پیاری اور بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں الحمدللہ. اور ہمیں ہائی کلاس آکسیجن مل رہی ہے جو نیچرل ہے، 100% آرگینک آکسیجن مل رہی ہے. تو شکر ہے اپنے پاک پروردگار عالم کا کہ اس آکسیجن پر کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں اور اس کو ہم فری آف کاسٹ استعمال کر سکتے ہیں الحمدللہ. ہم اپنے پروردگار کے احسان مند ہیں کہ میرے مولا کہ تو کسی چیز پر بھی ٹیکس نہیں لگاتا، چارج نہیں کرتا کسی چیز پر. کتنی خوبصورت اس کی آرگینک ہوا ہمیں مل رہی ہے، آکسیجن ہمیں مل رہی ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ شکر اس پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اپنے شکر کی توفیق کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پھر سے زندہ سلامت اٹھایا. کتنا کریم ہے وہ پروردگار، ہمیں پھر سے اٹھا دیتا ہے. رات کو ہم سوتے ہیں نا تو یقین نہیں آتا کہ صبح اٹھ جائیں گے یا نہیں اٹھ جائیں گے. جب صبح اٹھیں گے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی. ہم صحت کے ساتھ سو رہے ہیں تو صحت کے ساتھ ہی اٹھیں گے نا، صحت کے ساتھ جاگ جائیں گے نا. لیکن یہ یقین ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہم پر ہمیشہ سے مہربان ہے اور وہ مہربانی پھر سے کرے گا ہم پر. اور وہ دیکھیے پھر سے مہربانی کرتا ہے پروردگار عالم اور پھر سے ہمیں زندگی کی نوید دیتا ہے اور ہم اپنے بستر سے بہترین طریقے سے اٹھتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو شکر اس پاک پروردگار عالم کا. بس ہر پل دعا یہ ہے میرے مولا کہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھ، ہمیں ان لوگوں میں رکھ کہ جن کے اندر یہ احساس جاگے کہ ہمارے ارد گرد خدا کی کس قدر نعمتیں بکھری ہوئی ہیں. تو پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی اور ہمیں احساس دیا. ہمیں یہ احساس دیا کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں الحمدللہ. خدا یہ احساس ہم سب کے پاس رکھے. اٹس مین اگر یہ احساس ہمارے پاس ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارا ضمیر زندہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز پروردگار کی بہت ساری نعمتوں کے شکر کے ساتھ آئیے مل کر آج کی دعا کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنام خدا جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر اور ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں اور حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے کہ جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں، تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ رحمت نازل فرما اپنے خاص الخاص نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اپنے نبی پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اس طرح سے توفیق عطا فرما کہ جس سے میں تیری رضا کی انتہا حاصل کر سکوں۔ مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو ضروری سمجھنے، اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما، تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک میں زندہ رہوں۔ مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے، اور جب تک میں باقی ہوں اپنی کتاب کے ذریعے میرا سینہ کھول دے، اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے، میری جان میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر کامل احسان فرمانا میرے مولا، کہ جیسے تو نے میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اپنے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں میرے مولا، ہماری آج کے دن کی گئی تمام تر عبادات کو، تمام تر شکر کو، اور تمام تر ذکر کو اور حاجات کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرمانا انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام رہے، اور ہماری زبانیں معطر رہے ہمیشہ، ہمارے دل معطر رہے اس درود و سلام سے۔ آپ یقین کیجئے درود و سلام ہماری زبان سے ہر وقت جاری رہتا ہے، ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کوئی پریشانی آ گئی ہے اور ہمیں وہ ذکر یاد نہیں آ رہا کہ اس موقع پہ ہمیں کیا ذکر کرنا چاہیے، صرف درود پڑھیے، صرف اس نیت سے کہ پروردگار عالم جس پریشانی میں ہم ہیں یا جس مشکل میں ہم ہیں، یا کسی قسم کی کوئی بیماری آ گئی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، تو درود و سلام کی محفل کیجئے۔ کس طریقے سے؟ ضروری نہیں ہے کہ سب کو اکٹھا کیجئے۔ درود و سلام کی محفلیں کیسے ہوتی ہیں؟ کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ درود و سلام کی محفل کیجئے؟ کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو ہو جاتی ہے نا پھر بہترین محفل تیار۔ تو الحمدللہ شکر ہے اس پاک پروردگار کا جس نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمتیں دی ہیں، مشکلات بھی دی ہیں، لیکن مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی بتائے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، الحمدللہ۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنا سیف گارڈ بنانا ہے۔ پروردگار نے بہت ساری چیزیں ہماری سیفٹی کے لیے بنائی ہیں، اور ہمیں بتایا بھی ہے، طریقہ بھی سکھایا۔ اب کس طرح طریقہ سکھایا؟ اپنے پاک وسیلوں کے ذریعے۔ تو ہمیں ان پر درود و سلام جاری رکھنا ہے، کیونکہ وہ قومیں جو احسانوں کو یاد رکھتی ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہتی، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان ہستیوں کا احسان یاد رکھنا ہے۔ کن ہستیوں کا؟ جناب رسول خدا کا، ہمارے تمام ائمہ معصومین، ہمارے تمام انبیاء کرام، ہماری اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے اپنے گھروں کو قربان کیا تھا خدا کے ذکر کو ہم تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ تو ان ہستیوں پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے، اور جب ہم ان ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے، پاک ملائکہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو کتنی خوبصورت محفل تیار ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ پروردگار عالم ہماری ان کاوشوں کو، کوششوں کو جاری و ساری رکھے، اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے دن کی تمام تر نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہم سب کے شامل حال رہیں، اور پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کے دن کی جو بھی آج کے دن میں نیگیٹیوٹیز ہیں، پروردگار عالم ان نیگیٹیوٹیز سے، اس شر سے ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔